لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم تعلمون حق توكلي لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذی. تمام قسم کی تعریف و توصیف کی بجائے بڑائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یوں بیکار اور بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا. لاکھوں کروڑوں درود سلام نازل تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری ولی احمد مصطفیٰ صدر کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ و عزیزان گرامی اور میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم تمام لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہر نعمتوں سے نوازا ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے اور اسی کو اللہ رب العالمین نے کم نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر رحمت و شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت آج کے دور میں روزی روٹی کا بڑا مسئلہ
پریشان ہے کہ روزی روٹی کا بندوبست کس طرح سے کیا جائے۔ روزی روٹی آج کے جو صورتحال دیکھنے کو اور احساس کرنے کو مل رہا ہے کہ ہر انسان روزی روٹی کو لے کر بہت ہی پریشان ہے کہ کمائی کس طرح سے کی جائے کہ مال و دولت پہلے جیسے پھر فراوانی کے ساتھ ہمارے پاس آنے لگے۔ رزق میں برکت بہت کم ہو رہی ہے، لوگ رات دن محنت کر رہے ہیں، لیکن محنت کرنے کے بعد بھی انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے اس طرح سے رزق نہیں مل رہا ہے جس طرح سے ملنا چاہیے، یعنی میرے محنت کے مطابق مجھے رزق نہیں مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کا یہ خیال بن چکا ہے کہ اگر قرآن و حدیث پر عمل کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے، اگر ہم سنت کو پکڑے رہیں گے تو ہمارے گھر کے چولہے نہیں جلیں گے۔ یعنی اس طرح کے خیالات لوگوں کے ذہن میں گردش کرنے لگے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق وقف کر دیتے ہیں، شریعت میں وقف کر دیتے ہیں اپنی زندگی کو، تو ہمیں رزق حاصل نہیں ہوگا، ہمارے پاس رزق کے جو ذرائع ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم انسان کے پیدائش سے پہلے ہی جب انسان بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تبھی میں ساری چیزوں کو فرشتوں کو بھیج کر لکھوا دیتا ہوں کہ آپ لکھ دیجئے کہ یہ انسان، یہ بچہ جب دنیا میں جائے گا، 4 چیزوں کو اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیتا ہے۔ جو بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین وہیں پر ساری چیزوں کا بندوبست کر کے دنیا میں انسان کو بھیجتا ہے۔ ایک وہ چیز ہے کہ انسان بچہ دنیا میں جائے گا، پھر اس کے بعد بڑا ہوگا تو وہ کیا کرے گا، کون سا کام کرے گا، کون سا عمل کرے گا، کہ اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ ہی میں فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسری چیزوں کو لکھوا دیتا ہے کہ مال کہاں سے کمائے گا، کیسے کمائے گا، اس کے پاس مال کے اسباب کس طرح سے ہوں گے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین لکھوا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین لکھوا دیتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین لکھوا دیتا ہے کہ یہ بچہ نیک ہوگا یا صالح ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یعنی 4 چیزوں کا اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے رحم مادہ ہی میں لکھوا دیتا ہے۔ یعنی رزق کا بندوبست اللہ رب العالمین اسی وقت کر دیتا ہے جب ایک نطفے کی شکل میں بچہ ماں کی پیٹ میں پلنے لگتا ہے، تبھی اللہ رب العالمین 4 مہینے جب پورا متعین ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیج کر ساری چیزوں کو لکھوا دیتا ہے۔ پھر انسان حیران و پریشانی کے عالم میں کیوں زندگی گزار رہا ہے کہ رزق کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہوں پہ کہا ہے کہ آپ کچھ چیزوں پہ عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین
آپ کی دنیاوی پریشانیوں کو دور کر دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اخروی بھی پریشانیوں کو دور کر دے گا اللہ رب العالمین۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اور اپنی طاقت کے بلبوتے، اپنی محنت کے بلبوتے، اپنی کوشش اور جدوجہد کے بنا پر ہم اس کو حاصل کر لیں گے تو یہ بہت سمجھ کے باہر ہے۔ ایک انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ رات دن محنت کرتا ہے، لیکن آپ اس سے جب بھی پوچھیں گے تو اللہ رب العالمین کی ناشکری کرے گا۔ اور ایک انسان کو دیکھیے کہ وہ بہت کم ہی محنت کرتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تمہیں رزق ملتا ہے، تھوڑا ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے، اگر تم اس پر شکر گزاری کرو گے تو میں اور زیادہ کر دوں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر اس کا انجام بہت سخت ہوگا۔ یعنی انسان آج صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، ہر انسان حیران و پریشان ہے، رزق کے سارے دروازے ظاہری طور پر ہر انسان کو احساس ہو رہا ہے کہ بند ہو چکے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ مجھے بھروسہ، آپ مجھ پر بھروسہ کریے، مجھ پر یقین کریے اور اپنی کوششوں کو آگے بڑھائیے، میں رزق دینے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان رزق سے محروم کیوں ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں اللہ رب العالمین برکت کیوں نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز جو ہے کہ انسان کے رزق میں برکت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ پر گناہ کرنے لگتا ہے، چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں، اور وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب اللہ رب العالمین سے نہیں کرواتے تو اللہ رب العالمین رزق کے دروازے کو تنگ کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں اللہ رب العالمین برکت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرواؤ، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا، بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، ترقی دے گا اللہ رب العالمین، اور تمہارے باغات کو اللہ رب العالمین سیراب کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ ابن سبی کے حوالے سے حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس 4 لوگ آئے اور 4 لوگوں نے اپنی اپنی فریاد کو حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس پیش کیا۔ ایک آیا کہا سالی پڑ گئی ہے، کہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، کہاں حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا جائیے اپنے رب سے دعا کریے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروائیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مال و اولاد میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کریے، کہا کہ جائیے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروائیے۔ پھر تیسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے باغات سوکھے جا رہے ہیں، نہریں نہیں جاری ہو رہی ہیں۔ یعنی 4 شخص آئے، ایک نے بارش کی شکایت کی، دوسرے نے غربت کی شکایت کی، اور تیسرے نے مال و اولاد کی بارے میں شکایت کی، اور چوتھے نے کہا کہ ہمارے باغات خشک ہو رہے ہیں، باغات میں ہریالی نہیں آ رہی ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے 4 شخص کے جواب صرف ایک دیا ہے، کہا کہ جائیے اپنے رب سے جو گناہ کیے ہیں اس کے تعلق سے اپنے رب سے معافی مانگیے، اپنے رب کو راضی کریے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے ابن سبی کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا
کہ آپ کے پاس 4 لوگ آئیں اور الگ الگ شکایتیں لے کر آئیں، الگ الگ پریشانیوں کو لے کر آئیں، لیکن آپ نے چاروں شخص کا جواب ایک دیا. کہا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرواؤ، اپنے گناہ اپنے رب سے بخشوا لو، وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کر دے گا. ایک لوگ کی پریشانی دور ہو گئی. کہا کہ آپ کا رب کہتا ہے کہ جب آپ گناہ کر بیٹھیں، آپ کو احساس ہو جانا ہو، کہیں سالی پڑ جائے، بارش نہ ہو، تو اپنے رب سے دعا کریے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروائیے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کر دے گا. پھر اس کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آگے کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، برکت دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ 4 شخص آئے تھے اور چاروں نے اپنی الگ الگ پریشانی کو بیان کیے، لیکن 4 لوگوں کا جواب ایک تھا، گناہ. اپنے رب کو راضی کریے. جس گناہ کو آپ احساس کر رہے ہیں اور جس گناہ کو آپ احساس نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریے، اللہ رب العالمین ضرور آپ کے رزق میں برکت دے گا. برکت کیسے دے گا؟ جب آپ اپنے رب کو راضی کریں گے تو اللہ رب العالمین بارش برسائے گا، اللہ رب العالمین بارش نازل کرے گا، اور جب بارش نازل کرے گا اللہ رب العالمین تو آپ کی کھیتی ہوگی، اور جب کھیتی ہوگی تو آپ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا. پھر کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرواؤ گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اولاد جیسی نعمتوں سے نوازے گا، تو وہی بچے آگے چل کر آپ کے لیے برکت کے اسباب بن جائیں گے. پھر کہا کہ جب آپ اپنے رب سے دعا کریں گے تو آپ کے لیے باغات پھل والے ہو جائیں گے، نہریں جاری ہو جائیں گی، اور ان پھلوں سے جو بھی چیز نکلیں گی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو بازاروں میں بیچیں گے تو پیسے حاصل کریں گے. یعنی یہ رزق کے اسباب ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہم رات دن محنت کر رہے ہیں، کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اس پہ عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ضرور ہمیں اور آپ کو رزق جیسی نعمتوں سے نوازے گا. پھر اس کے بعد کہا کہ اپنے رب پر بھروسہ کریے، اپنے رب پر یقین کریے. میرا رب تو وہ ہے جو اس کو بھی دیتا ہے، جو زمین پر چلتے ہیں، جو زمین پر رینگتے ہوئے چلتے ہیں، جن سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، جو محنت بھی نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس کھیت بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس زمین و جائیداد بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کے لیے بھی رزق کا بندوبست کر دیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور زمین پر جو بھی چیزیں چلتی ہیں، زمین پر رہنے والے جو بھی چیز چلتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا رزق اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ اس کے رہنے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ ساری چیزیں کھلی کتاب میں موجود ہیں. یعنی اللہ رب العالمین اس کو بھی رزق دیتا ہے. یہ چیوٹی ہیں جو اور بھی اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں جو زمین پر رہتے ہوئے چلتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ان کے رزق کے بندوبست کس طرح سے کیا ہے. اور ہم اور آپ ہیں اللہ رب العالمین پر یقین نہیں کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی محنتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور رات دن پھرتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم رزق حاصل کر لیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے بار بار کہا کہ رزق دینے والا میں ہوں اور میں اس چیز کو وقت لکھ دیا ہوں. جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے میں تبھی لکھ دیتا ہوں کہ دنیا میں جائے گا تو کتنا رزق کمائے گا اور کتنا رزق نہیں کمائے گا. ایک انسان ہے دنیاوی حوث کو پورا کرنے کے لیے، دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رات دن لگا رہتا ہے، لیکن کبھی اسے خوشحالی نصیب نہیں ہوتی ہے. جب آپ اس سے پوچھیں گے تب وہ ناشکری کرے گا، تب وہ روئے گا، تب وہ گر گرائے گا کہ میرے مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تم اپنے طاقت پہ بھروسہ کرو گے، اپنی کوششوں پہ بھروسہ کرو گے، مجھ پہ بھروسہ نہیں کرو گے تو ہم تمہارے رزق کو تنگ کر دیں گے. رات دن محنت کریے،
کوئی برکت ہونے والی نہیں ہے. رات دن کوشش کریے, کوئی برکت ہونے والی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو شخص اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بندے مجھ پر اسی طرح سے بھروسہ کریں جس طرح سے بھروسہ کرنا چاہیے تو میں ان کو اسی طرح سے رزق دوں گا جس طرح سے میں ان کو رزق دیتا ہوں, ان پرندوں کو رزق دیتا ہوں جو صبح کو اپنے اپنے آشیانے سے بھوکے نکلتے ہیں, جو صبح کو اپنے اپنے آشیانے سے بھوکے نکلتے ہیں. یعنی صبح کو چرندے پرندے جو آسمانوں میں اڑتے ہیں, جو زمینوں میں رینگتے ہوئے چلتے ہیں, جو ہواؤں میں چلتے ہیں, وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو اپنے گھونسلے کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں. اور یہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ شکم سیر ہونے کے ساتھ ساتھ میں ان کے بال بچوں کا بھی بندوبست کر دیتا ہوں. کیونکہ وہ پرندے, وہ چرندے, وہ حیوانات اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین پر یقین کرتے ہیں, انہیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین کی جس طرح سے ہوتے ہیں تعریف کرتے ہیں, کبریائی بڑائی بیان کرتے ہیں, حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین جب وہ صبح اٹھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی روزی روٹی کے لیے تلاش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسباب پیدا کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کو یہ احساس ہو کہ واقعتاً میرے رزق میں برکت ہو رہے ہیں, اللہ رب العالمین میرے رزق میں برکت کے دروازے کو کھول دیا ہے, تو آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریے, آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریے. اور اللہ رب العالمین کی جو بھی شخص عبادت کرے گا, اور عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رات دن اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیے, آپ رات دن اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے رہیے, بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی سہولت کے لیے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, کہ جب نماز ہو چکے تو زمین کی طرف پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کا رزق تلاش کرو اور اللہ رب العالمین آپ کو ضرور رزق دے گا. کثیرا لعلکم تفلحون, جب آپ کو رزق ملنے لگے تو آپ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کریے, آپ کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن آج دیکھیے, آج ہمارا حال یہ ہے نہ تو ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرواتے ہیں, نہ تو ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں, اور نہ ہی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کا جو وقت ہوتا ہے ہم اس کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں, اور غیر عبادت کے وقت آتے ہیں تب اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے رزق میں برکت کہاں سے دے گا. اللہ رب العالمین برکت کے جو اسباب ہوتے ہیں اگر انسان اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دروازے بند کر دیتا ہے, رزق کے جو دروازے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے. اور کہا کہ اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے رزق میں فراوانی آئے, ہمیں کسی بھی طرح سے یہ پریشانی لاحق نہ ہو کہ میں مال نہیں کما رہا ہوں پھر بھی میرے پاس مال آ رہے, کہاں سے آ رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریے. اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. چاہے آپ اپنے بھائیوں پر خرچ کریے, اگر ایک بھائی اللہ رب العالمین کے دین کو حاصل کر رہا ہے, آپ اس پر خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دو بھائی تھے, ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا تھا اور دوسرا شخص تجارت کر رہا تھا, محنت کر رہا تھا. اور ظاہر سی بات ہے اگر ایک بھائی بیٹھ کر کھائے اور دوسرا بھائی محنت کرے تو یہ بھائی کو راس نہیں آتی ہے, دوسرا بھائی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات دن محنت کرتا ہوں, رات دن کوشش کرتا ہوں, مال کماتا ہوں, اور میرا یہ بھائی ہے دین حاصل کر رہا ہے, آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھ رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آپ تھوڑا محنت کرتے ہیں اور اس کی بدولت اللہ رب العالمین آپ کو زیادہ رزق دے رہا ہے, یہ آپ کے بھائی کی
یہ آپ کے بھائی کی بدولت ہے، یہ آپ کا بھائی اللہ رب العالمین کے لیے دین حاصل کر رہا ہے، میری مجلس میں آ کر بیٹھ رہا ہے اور علم حاصل کر رہا ہے، اور اس علم میں آپ اپنے بھائیوں کا تعاون کر رہے ہیں، آپ اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ اپنے بھائیوں کے اوپر رزق کے اسباب جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو خرچ کر رہے ہیں، اسی کی بدولت اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں اور برکت دے رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بہت فکر کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ زندگی میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم میں سے اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں جب جہاں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، جب جہاں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تم اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی تکذیب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے مال ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین اپنے بندے کو جس نعمتوں سے نوازا، اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو جانتا ہے، لیکن یہ بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بھائیوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، نہ ہونے کے باوجود بھی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر خرچ کریں گے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں گے، اپنے دوست احباب پر خرچ کریں گے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں گے، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں اور جیسی دولتوں سے نوازے گا، اور ہمیں مال دے گا، اور ہمارے لیے اور اسباب پیدا کر دے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب اس کا رب کسی انسان کو آزماتا ہے، رزق کے تعلق سے جب اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کو آزماتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، تو وہ انسان کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، جب اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کو آزماتا ہے تو انسان کہتا ہے فَأَكْرَمَهُ، تو اللہ رب العالمین اس کو عزت دینے لگتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اور اپنی نعمتوں کو اس پر تمام کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جب اس کے بعد اسی بندے کو اللہ رب العالمین آزمانے لگتا ہے، پھر کسی دوسرے بندے کو اللہ رب العالمین آزمانے لگتا ہے، یعنی شاید اللہ رب العالمین جب اپنے بندے کو آزماتا ہے مال کے ذریعے سے تو وہی انسان کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ پر رحم کر دیا ہے، اللہ رب العالمین میری عزت کو بڑھا دیا ہے، اللہ رب العالمین کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے رزق جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رزق کے اسباب کو کھول دیا ہے۔ اور جب آگے اللہ رب العالمین نے کہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم کسی دوسرے بندے کو آزمانے لگتے ہیں وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، وہ رب کہتا ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ میرا رب میری توہین کرنے لگا، میرا رب مجھے ذلیل کرنے لگا، یعنی ایک آیت میں اللہ رب العالمین رزق دے کر اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری کون سی تعریف کرتا ہے، اور پھر دوسری آیت میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور پھر دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں آپ کے رزق کو پہلے مشاہدہ اس لیے کیا تھا کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کو سمجھتے تھے، آپ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، جس کا جو حق ہوتا تھا اس کو دیتے تھے، اس وجہ سے میں نے آپ کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیا تھا، اور جب آپ نے رزق کے دروازے کو بند کر دیا تھا، دوسرے کو اس کی ضرورت کے مطابق جو اس کا حق بنتا تھا نہیں دیتے تھے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ یتیموں کا مال یتیموں کو نہیں دینے لگے، جو یتیم کا حق بنتا تھا آپ ان پر اپنا رزق نہیں خرچ کرتے تھے، اپنے مال سے یتیموں کو نہیں دیتے تھے، تو وہی یتیم کی بد دعائیں لگنے لگی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور پھر سائل پر خرچ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے رزق کے دروازے بند کر دیا۔ یعنی ایک طرف اللہ رب العالمین کہ وہ بندے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور جب وہی انسان جس کے پاس جانے کے بعد اللہ رب العالمین کی راہ میں نہیں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دھیرے دھیرے اپنے رزق کو روک لیتا ہے، یہاں تک کہ تنگ کر دیتا ہے، پھر وہی انسان پریشانی کے عالم میں زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت پیدا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہمارے رزق میں خوشحالی آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کم محنت کریں اور ہمارے رزق میں زیادہ برکت دکھائی دے، تو آپ ان ساری چیزوں پہ عمل کر کے دیکھیے، آپ ان ساری چیزوں پر عمل کر کے دیکھیے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ رزق حاصل کر رہے ہیں، تھوڑا حاصل کر رہے ہیں، نہیں حاصل کر رہے ہیں کسی دن، پھر بھی آپ ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریے۔ اللہ رب العالمین دیکھیے آپ کی تقدیر کو، آپ کی زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو رزق جیسی نعمتوں کو سمجھنے اور جو اسباب میں نے ذکر کیے تھے اس پر عمل کرنے اور اس کو زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت پر رکھے، اور جب خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آمین علیہ السلام۔